یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں جرنلسٹ؟ اور پھر اس کے بعد متی اللہ کے بعد دو واقعات ہوئے، پھر میرا خیال ہے یہ چوتھا واقعہ ہے بالکل ایک کنٹینیوسلی. کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. جب کچھ عرصہ پہلے ابصار عالم پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا تب بھی ہم نے اس پر بات کی تھی کہ یہ ایک ٹرینڈ ہے، خاص طور پر ان صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یا تو ان پر حملے ہو رہے ہیں یا وہ نوکریوں سے جا رہے ہیں، جو حکومت اور جو ہمارے طاقتور ادارے ہیں ان پر تنقید کرتے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر اس قسم کی زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں تو اس کا بینیفیشری کون ہوگا. اور جب آپ وہ ڈاٹس ملاتے ہیں تو لا محالہ اسی طرف فنگرز پوائنٹ ہوتی ہیں جن کے پاس اس طرح کی طاقت ہے کہ وہ اس طرح کے حملے کر سکتے ہیں اور ان پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی. اب جو ان کے حامی ہیں وہ برملا یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ تو پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہے، اور شاید یہ جو صحافی ہیں یہ بیرون ملک اسائلم لینا چاہتے ہیں یا اپنے لیے کوئی مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو جہاں تک مجھے یاد ہے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا حامد میر پر حملے سے. نہ حامد میر نے کوئی اسائلم کی درخواست دی، نہ متی اللہ جان نے کوئی اسائلم کی درخواست دی، نہ ابصار عالم نے کوئی اسائلم کی درخواست دی، اور نہ جہاں تک مجھے معلوم ہے اسد طور کوئی اس طرح کی درخواست دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. ایک جو ہمارے صحافی دوست ہیں احمد نورانی، وہ ضرور اس وقت امریکہ میں موجود ہیں، لیکن میری معلومات کے مطابق انہوں نے بھی ابھی تک کوئی اسائلم کی درخواست نہیں دی ہے. وہ ایک فیلوشپ پر یہاں آئے ہیں جیسے دوسرے صحافی آتے ہیں اور وہ اپنی فیلوشپ مکمل کر کے واپس جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو اگر ہمارے طاقتور ادارے جو ہیں یا ہماری حکومت اور ان کے حامی اتنے اس بات پر مصر ہیں کہ یہ حکومت کو بدنام کرنے کی سازش ہے اور یہ حملہ ان صحافیوں نے خود ہی کروایا ہے اپنے اوپر ہمیں بدنام کرنے کے لیے، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی جو ان کے پاس سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ ہے، جو ان کی ریچ ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے پھر ان کلپریٹس کو ایکسپوز کریں. جن لوگوں نے حملہ کیا ہے ان کو پکڑیں، ان کو سامنے لے کر آئیں تاکہ یہ مبینہ پروپیگنڈا جو ہے یہ ایکسپوز ہو سکے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اور آپ یہ کہتے رہیں گے کہ جی دیکھیں وہ تو ہمارے جو سیف سٹی کے کیمرے تھے وہ خراب تھے اس لیے ہمیں ویڈیو نہیں مل سکی، جب تک آپ یہ کہہ سکیں گے کہ جی دیکھیں وہ تو حملہ آوروں کی شناخت نہیں ہو سکی، جب تک آپ یہ کہتے رہیں گے کہ جی وہ شاید کوئی لڑکی کے بھائی تھے جو آ کے اپنے پرسنل گرج میں حملہ آور ہوئے، تب تک آپ کا کیس ویک ہی رہے گا اور یہ توپوں کا رخ جو ہے یہ آپ کی طرف رہے گا. کیونکہ جس قسم کے اعتراضات یہ لوگ اٹھاتے ہیں، جس قسم کے سوال یہ لوگ اٹھاتے ہیں، وہ مشکل سوالات ہیں اور ان سوالوں کا جواب دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. اس لیے آسان حربہ یہی لگتا ہے ان کو کہ ان آوازوں کو خاموش کرانے کی کوشش کی جائے. اچھا ایک چیز اور کہ ہم نے دیکھا کہ یہ واقعہ اتفاق سے اس طرح ہوا کہ وہ 98 لوگوں کے ایک اسپیس میں بیٹھے ہوئے تھے اور صرف کہنے لگے کہ میں دروازے پہ کوئی آیا میں دیکھ کر آتا ہوں، اور میوٹ کر کے چلے گئے. اور اس کے بعد ان کا فون شاید توڑ دیا گیا اور ڈسکنیکٹ ہو گئے وہ. اب جو اسپیسز ہیں اس پہ جس طریقے سے ایک رسپانس آ رہا، اور پھر ہم نے ٹویٹر پہ دیکھا 14,000 سے میرے خیال ہے کچھ ہی آدھے گھنٹے کے اندر 24,000 کے قریب جو ہے وہ اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ اب پتہ نہیں شاید لاکھوں میں کراس کر گیا ہوگا. تو ان لوگوں کو یہ ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ آپ یہ جتنا کریں گے، آپ ایک اسد طور کو ماریں گے 10 پیدا ہوں گے، آپ ایک متین اللہ جان پہ یہ پابندی لگائیں گے 10 اور پیدا ہوں گے. اور یہ دنیا میں اس کی مثال ملتی ہے کہ اس طرح کے حملے کرنا یا اس طرح کے یہ تو خیر بہت سارے لوگوں کو تو زبانی کلامی بھی ہم نے دیکھا کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے. تو یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بات سمجھیں گے یا اور سختی آئے گی؟ کیونکہ اب تو اور لوگ سخت ہوں گے. جیسے آج میں دیکھ رہا تھا کہ مطلب اتنا کھل کے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو لوگ جو ہیں جس طرح سے برا بھلا کہہ رہے تھے، میں نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں سنا، اور سینئر جرنلسٹ ہیں اس میں شامل. کیا کہیں گے؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے، جیسے آپ نے اسپیسز کا ذکر کیا، سوشل میڈیا کا ذکر کیا، جب ٹیکنالوجی ایک دفعہ کسی معاشرے میں انٹروڈیوس ہو جاتی ہے، لوگ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، ان کو بات کہنے کا سلیقہ آ جاتا ہے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے، تو اس پروسیس کو رول بیک کرنا ممکن نہیں ہے، چاہے آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں. ابھی ہم نے کل کی خبر تھی کہ انڈیا میں فیس بک کے دفتر پر چھاپا مارا گیا ہے، صرف اس لیے کہ وہاں ان کو مجبور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کچھ ایسے اکاؤنٹس کو ریموو کریں. ٹویٹر کو بھی انڈیا میں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسے اکاؤنٹس کو ریموو کریں جو کہ حکومت پر تنقید کرتے ہیں. آپ پاکستان میں کیونکہ ان کے دفاتر موجود نہیں ہیں، اس لیے ان پر تو اس طرح سے پریشر ڈالا نہیں جا سکتا، اس لیے ڈائریکٹلی ان لوگوں پر حملے کیے جاتے ہیں. پہلے پیار سے پیغام پہنچایا جاتا ہے، جیسے اسد علی طور نے بھی اپنی ایک ویڈیو میں چند دن پہلے کہا تھا کہ ان تک بین السطور میں اس طرح کے پیغام پہنچائے جا رہے ہیں. تو اگر تو کوئی سمجھ جائے خود ہی تو اس طرح کا موقع نہیں آتا، لیکن اگر اس کے باوجود وہ اپنی وجہ نہ چھوڑے تو پھر جو ہے اس کے سیویئر کانسیکوینسز ہوتے ہیں، جیسے ہم پچھلے کچھ عرصے میں صحافیوں کے ساتھ دیکھتے آ رہے ہیں. ہمارے اداروں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ آپ زبردستی آواز دبا نہیں سکتے. یہ کوششیں جو ہے یہ ایوب خان کے زمانے سے شروع ہوئی تھیں، ضیاء الحق کے دور میں صحافیوں کو کوڑے بھی لگے، مشرف کے زمانے میں جو ہے اگین صحافیوں پر کافی ابتلا کا دور رہا. تو اگر باقاعدہ فوجی مارشل لا کے دور میں صحافی اپنی بات کہنے سے باز نہیں آئے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اب باز آ جائیں گے، جبکہ ان کے پاس نئے ٹولز اویلیبل ہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جتنی کوشش ہمارے ادارے اس بات پر کرتے ہیں یا ہماری حکومتیں اس بات پر کرتی ہیں کہ خبر باہر نہ نکلے، اس سے آدھی کوشش اگر وہ اس پر کر لیں کہ جن وجوہات سے وہ خبریں باہر نکلتی ہیں اور جن وجوہات سے وہ سوال اٹھائے جاتے ہیں، اگر ان اعتراضات کو دور کر لیا جائے اور معاملات کو ٹھیک کر لیا جائے تو شاید اس قسم کی خبریں کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. یہ ایک کاز آف کنسرن ہے ہمارے اداروں کے لیے بھی اور ہماری حکومت کے لیے بھی. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف انٹرنلی ملک کے اندر ہی یہ معاملات رہتے ہیں، یہ ملک سے باہر بھی دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. اسی لیے ہر گزرتے سال کے ساتھ پاکستان پریس فریڈم انڈیسز میں نیچے سے نیچے جاتا جا رہا ہے. پاکستان ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں صحافیوں کے لیے سب سے مشکل حالات ہیں، جہاں فریڈم آف ایکسپریشن پر بہت زیادہ پابندی ہے. تو ایک طرف تو حکومت فریڈم آف ایکسپریشن بل لانے جا رہی ہے، دوسری طرف اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں. تو اس ڈسکنیکٹ کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا بات نہیں بنے گی، آپ جتنے مرضی کاسمیٹک چینجز کر لیں. بالکل بالکل. اور اب ایک جو خوف ہے وہ میں نے ابھی دیکھا جب کل پورے دن جو ہے 22 تاریخ کو جو ہے پی آئی اے کے کریش پہ 1 سال ہو گئے تھے، تو میں نے ایک جرنلسٹ کو واٹس ایپ پہ میسج دیا کہ میں نے آپ کی رپورٹ دیکھی، خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے فائنلی کوئی رپورٹ دی، لیکن آپ نے اصل جو اس کا ذمہ دار ہے ایئر مارشل ارشد ملک، اس کا نام تک نہیں لیا. تو اس کا واٹس ایپ مجھے آیا کہ عاصم پتہ ہے، تم کو پتہ ہے کہ کیا حالات چل رہے ہیں، پالیسی نہیں ہے. یہ پالیسی نہیں ہے، یہ آپ خود ایک چینل میں کافی عرصے کام کر چکے ہیں اور پھر انٹرنیشنل طور پہ آپ واشنگٹن میں کام کر چکے ہیں. یہ پالیسی نہیں ہے پہ جرنلسٹ کی زبان بند کر کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں. کیا اس کے بعد جرنلسٹ کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ دیکھیں بات کرنے کی جو سپیس ہے پاکستان میں وہ آہستہ آہستہ کر کے ختم ہوتی گئی ہے اور مزید کم ہو رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. ایک وقت تھا جب ہمارے یہاں اسٹیبلشڈ ادارے تھے، وہ ادارے حکومتوں کا پریشر بھی کسی حد تک ریزسٹ کر لیتے تھے، لیکن جب سے مارکیٹ میں پرولیفریشن ہوئی ہے، نئے ادارے آئے ہیں، ان تمام جو کاروباری سیٹ ہیں ان کا کاروباری مفاد وابستہ ہے نہ صرف اس چینل کے ساتھ بلکہ اپنے چینلز اور اخبارات کے تھرو وہ پاور کوریڈورز میں ایکسس لینا چاہتے ہیں. اس لیے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جو طاقتور حلقوں کو، حکومتی حلقوں کو کہیں نہ کہیں اوفینڈ کر سکے. اس لیے وہ کوشش یہ کرتے ہیں جب آپ پالیسی کی بات کرتے ہیں کہ ان کے جو رپورٹرز ہیں، جو ایڈیٹوریل سٹاف ہے، وہ کوئی ایسی خبریں کریں ہی نہیں جس سے کوئی طاقتور آدمی ان سے ناراض ہو جائے. اور جب اس قسم کی فضا جنرلی ہوتی ہے تو ایک سیلف سینسرشپ کا بھی
کانسیپٹ جو ہے وہ صحافیوں کے اندر آ جاتا ہے. بہت سارے صحافی ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کی کسی خبر کو اپروچ کرتے ہوئے ہی ڈرنے لگتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی اس کے نیگیٹو کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, میری نوکری جا سکتی ہے, میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے اس طرح کے کام کرنے کی. وہ اس خبر کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں, اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں اپنے اندر. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنی ہمت کرتے ہیں کہ وہ اگینسٹ دا ٹائیڈ سوئم کر سکیں اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر, اپنی نوکری کی پرواہ کیے بغیر یا نیگیٹو کانسیکوینسز کی پرواہ کیے بغیر وہ خبر کی حرمت پر یقین رکھتے ہیں اور اس کو کسی نہ کسی طرح سامنے لانا چاہتے ہیں. اس کا نیگیٹو امپیکٹ ان کی اپنی ذات پر اور ان کے اپنے کریئر پر جو مرضی ہو. اور ہر معاشرے میں اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ ہی جو صحافت ہے اس کی سینکٹیٹی باقی رہتی ہے, اگرچہ ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے.